بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ پر حملہ کیا گیا تو ہر وقت جسم سے خون جاری رہتا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا اور انہیں بیدار کیا جاتا اس شدید بیماری اور کمزوری کی حالت میں، محترمہ حبہ غور کیجئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف میں کیا ارشاد فرماتے ہاں سنو، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اسی حالت میں پھر نماز ادا کرتے۔ آج ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بیمار شخص کو نماز کی تلقین کرے تو رشتہ دار اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بھائی اسے اس کی بیماری کا خیال نہیں، اسے اس کی تکلیف کا خیال نہیں، یہ اس حالت میں بھی اس کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ اور بے شرم و شرم تم کرو۔ آج اگر کوئی اسے نماز کی تلقین کر رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، تو اگر وہ اس دنیا سے اس حالت میں چلا گیا تو شاید اس نماز کی برکت سے اس کی آخرت سنور جائے، شاید دل سے توبہ کرے اور اللہ جل وعلا ماضی کے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تو اس کی آخرت کی دائمی زندگی سنوارنے کے لیے اسے دین کی دعوت دے رہا ہے، تم اسے کہہ رہے ہو تم شرم کرو۔ یعنی جو دین کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، اس کی آخرت کو بچانے کے لیے بیچارے نے ڈرتے ہوئے کہہ دیا ہے، تو تم اس کی قدر کرو، تم اس کا احترام کرو۔ بھائی وہ تمہارے بابے کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کو دعوت دے رہا ہے۔ بھائی کسی بیمار کو نماز کے لیے بیدار کرنا دور حاضر میں تو بہت بڑی بات ہے۔ بیمار تو بیمار، آج ایک ماں اپنے 4 سال کے بچے کو صبح کے وقت اسکول کے لیے بیدار کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی، لیکن 15-16 سال کے بچے کو فجر کے وقت جگانے کے عمل کو شدت پسندی اور ظلم سے تعبیر کرتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی یہ تھکا ہوا ہے بیچارہ، اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، لیکن وہ 4-5 سال کے ننھے بچے کو اسکول کے لیے بیدار کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، کوئی اسے ظلم نہیں کہتا، کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یہ کم سن بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، اس کو اس وقت بیدار نہ کرو، اس کو اس وقت تکلیف کیوں دے رہے، کوئی نہیں کہتا۔ 4-5 سال کے ننھے بچے کا دنیاوی مستقبل سنوارنے کے لیے اسے ہر تکلیف برداشت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ باپ ماں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے اسے اسکول کے لیے کیوں نہیں جگایا، لیکن 15 سال کے بچے کے دونوں جہانوں کے مستقبل کو برباد کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی۔ اپنی ہی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچانے کی نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے نہ ماں کو پرواہ ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے روز یہی اولاد اپنے والدین کو گریبان سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں دھکیل رہی ہوگی کہ ہماری آج کی بربادی کا سبب تم ہو، تم نے ہمیں اس مختصر زندگی کی کیریئر پلاننگ تو سکھا دی، لیکن تم نے ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ فجر قضا ہو گئی تو لاکھوں برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اس وقت بیٹا کہے گا کہ میں 5 سال کا تھا اور نرم بستر سے بیدار ہو جاتا تھا، کیونکہ تم نے مجھے پٹی ہی یہی پڑھائی تھی کہ اگر اسکول نہ گیا تو تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، تیری ناکامی پر لوگ ہنسیں گے، بڑے ہو کر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، زمانے کے تانوں اور غربت اور بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرو گے؟ ہے میری ماں، ہے میرے ابو جی، تم نے پیٹ کی عارضی آگ سے تو ڈرایا تھا، لیکن افسوس کہ اس دن کی آگ کے بارے میں تم نے ہمیں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ آج تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، جانے کتنے برس جہنم کی آگ میں جلوں گا، اور سب سے بڑی محرومی تو یہ ہے کہ میں خود کو نیک سمجھتا تھا، لیکن آج میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہوں، میں اللہ کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ مخصوص ہوں، اور آج تیرا بیٹا اللہ جل وعلا کی رحمت سے مایوس ہے۔ اے میرے والدین، آج آپ کی وجہ سے میں فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ آج اللہ کی ساری مخلوق میری پیشانی پر لکھی ہوئی ان عبارتوں کو پڑھ رہی ہے۔ ابو جی دنیا کی نظروں اور دنیا کے تانوں سے تو ڈراتے تھے، لیکن اس دن کی رسوائی کا ذکر بھی نہیں کیا، مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔ کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ تمہیں فجر کے وقت میرے آرام کا بہت خیال تھا، اور پورا دن جب اسکول میں گزار کر میں گھر واپس آتا تو ہوم ورک کے بارے میں بات کرتے، ہوم ورک کیا ہے یا نہیں، ٹیوشن پر بھیجنے کا اہتمام بھی کیا جاتا، اور جب میں ٹیوشن سے واپس آتا تو فوراً کہا جاتا اب آرام سے سو جاؤ کیونکہ ارلی مارننگ جاگنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں مجھے کبھی تم نے بتایا ہی نہیں کہ عشاء بھی پڑھنی ہے۔ فجر کے وقت جگانے کا اہتمام کبھی تم نے کیا ہی نہیں، کیونکہ تمہیں میرے آرام کا بہت خیال تھا نا۔ ارے جب 5 سال کا تھا تو دنیا کی ناکامی کے ڈر سے اسکول کے لیے بیدار ہو جاتا تھا، تو 14 سال کی عمر میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے میں کیوں نہ بیدار ہوتا؟ کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ میرے بھائیو، اپنا اور اپنی اولاد کا دنیاوی اور اخروی مستقبل سنوارنے کے لیے آج بیدار ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد تو سب بیدار ہو ہی جاتے ہیں، اس وقت تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہی ہے جو دنیا میں سمجھ جائے، کیونکہ وہاں تو سب سمجھ جائیں گے اور وہاں سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی سمجھدار وہی ہے جو اس دنیا میں سمجھ جائے۔